ایک وقت کی داستان ہے۔ ایک شہزادہ اور ایک شہزادی جن کا حال ہی میں نکاح ہوا تھا ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ وہ بہت ہی خوش تھے۔ شہزادے کا نام تھا رابرٹ اور شہزادی کا ایمیلیا۔ رابرٹ اور ایمیلیا اپنی خوشیوں کو ایسے ہی برقرار رکھنا چاہتے تھے اور ان کی ایک سب سے عظیم خواہش یہ تھی کہ انہیں ایک طلسمہ ملے جس سے وہ اپنی شادی شدہ زندگی کو مستقبل میں کسی بھی ناگوار پل اور ناخوشی سے بچا سکیں۔ ایک دن بادشاہ کے صلاحکار نے انہیں ایک شخص کے بارے میں بتایا جو جنگل میں رہتا تھا، جس کی وجہ سے ہر کوئی اس کی دانش مندی کا قائل تھا اور وہ اسی لیے مشہور تھا کہ وہ ہر ضرورت اور مصیبت کے وقت میں اچھا مشورہ دیتا تھا۔ ہمیں رخصت ہو کر اس دانش مند انسان سے ملنا چاہیے۔ تو اگلے دن رابرٹ اور ایمیلیا نکل پڑے اس عالم سے ملنے کے لیے۔ جب وہ اس درخت کے پاس پہنچے جہاں وہ دانش مند انسان بیٹھا تھا تو انہوں نے اسے اپنے دل کی خواہش کے بارے میں بتایا۔ اس عالم نے انہیں سنا اور پھر کہا، دنیا کے ہر ملک کا سفر کرو، جہاں بھی تمہیں پورا سود اور خوش میاں بیوی ملے ان سے ان کے اس کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا مانگنا جس کپڑے کو وہ اپنے جسم کے بہت قریب پہنتے ہوں۔ جب تمہیں یہ ملے تو اسے اپنے ساتھ لے کر میرے پاس لانا۔ میں اسے پگھلے سونے کے ساتھ ملاؤں گا اور اسے 2 سونے کی انگوٹھیاں بناؤں گا۔ یہ سونے کی انگوٹھیاں تمہارا طلسمہ ہوگا۔ صرف یہی ایک اکیلی تجویز ہے۔ رابرٹ اور ایمیلیا نے اس عالم کا شکریہ ادا کیا اور پھر گھوڑوں پر سوار ہو کر آگے بڑھے۔ وہ گھوڑوں پر سوار گزرتے رہے جنگلوں سے، دریاؤں سے، اور وہ جلدی ہی ایک شہر میں آئے جہاں انہوں نے ایک شخص سے پوچھا جو وہاں سے گزر رہا تھا۔ جی ہاں، ہمارے سپہ سالار اور ان کی بیگم سب سے خوش میاں بیوی ہیں۔ ہمیں فوراً ہی جا کر سپہ سالار سے ملنا چاہیے۔ جب وہ سپہ سالار کے قلعے میں پہنچے، سپہ سالار نے ان کا استقبال کیا۔ رابرٹ اور ایمیلیا نے سپہ سالار اور ان کی بیگم سے پوچھا کہ کیا ان کی شادی شدہ زندگی سچ مچ اتنی پرآسود ہے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں۔ ہاں بے شک، ہم ایک دوسرے کی صحبت میں بہت خوش ہیں۔ ایمیلیا اور رابرٹ خوش ہوئے، پر سوائے ایک بات کے، وہ کیا ہے؟ ہماری اولاد نہیں ہے۔ ہر روز ہم یہ مراد مانگتے ہیں کہ کاش ہماری اولاد ہو اور اس نے ہماری شادی شدہ زندگی کو پرآسود کیا ہوتا۔ ایمیلیا اور رابرٹ کی خوشی جلدی ہی ہوا ہو گئی کیونکہ یہ اس عالم کی شرطوں کے مطابق نہیں تھا اس طلسمہ کو بنانے کے لیے۔ مایوس ہو کر انہوں نے سپہ سالار اور ان کی بیگم کا شکریہ ادا کیا اور اپنا سفر جاری رکھا پرآسود اور خوش شادی شدہ جوڑے کی تلاش میں۔ جب وہ آگے سفر کرتے ہوئے ایک ایسے ملک میں آئے جہاں انہوں نے ایک ایماندار شہری کی بابت سنا جو اپنی بیوی کے ساتھ پوری طرح پرسکون اور پرآسود زندگی گزار رہا تھا، اور پوچھا کہ واقعی وہ لوگ اتنے خوش تھے جیسا کہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اوہ ہاں، میں اور میری بیوی پوری طرح سے ایک خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں، پر اگر ہمارا بیٹا بیمار اور لا علاج نہ ہوتا تو ہم اور زیادہ خوش ضرور رہتے۔ ہم نے اس ملک کے سب سے عمدہ ڈاکٹروں کو آزمایا ہے پر کوئی بھی اسے شفا نہ دے سکا۔ ایک بار پھر مایوس ہو کر رابرٹ اور ایمیلیا نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ ہمیں تمہارے بیٹے کے بارے میں سن کر بہت افسوس ہوا۔ امید ہے کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ ہماری تلاش جاری رہنی چاہیے۔ انہوں نے ایماندار آدمی اور اس کی بیوی کا شکریہ ادا کیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ وہ پورے ملک میں چلتے رہے، ہمیشہ پرآسود جوڑوں کے بارے میں تحقیقات کرتے ہوئے، پر کسی نے بھی خود کو اس طرح سے پیش نہیں کیا۔ فکر مت کرو میری جان، مجھے یقین ہے کہ ہمیں جلد ہی طلسمہ مل جائے گا۔ مجھے امید ہے میری جان، ورنہ یہ لمبا سفر اور سبھی مصیبتیں جو ہم جھیل رہے ہیں وہ سب ضائع ہو جائیں گی۔ رابرٹ نے سر ہلایا اور اپنی فکر مند بیوی کو تسلی دلانے کے لیے خود مسکرایا، پر اندر ہی اندر وہ فکر مند تھا۔ ایک دن جب وہ گھوڑوں پر سوار کھیتوں اور چاراگاہوں سے گزر رہے تھے، انہیں ایک گڈیریا دکھا جو سڑک کے قریب ہی تھا، جو بہت چین سے اپنی بانسری بجا رہا تھا۔ اسی وقت ایک خاتون جو اپنے بچے کو آغوش میں لیے تھی اور ایک ہاتھ سے ایک اور بچے کو تھامے تھی، اس کی طرف چل کر گئی۔ جیسے ہی گڈیریے نے اسے دیکھا، اس نے ان کا احترام کیا اور چھوٹے بچے کو ان کے ہاتھ سے لے لیا، اسے چوما اور سہلایا۔ گڈیریے کا کتا اس لڑکے کی طرف دوڑا گیا اور خوشی سے وہ بھونکنے اور کودنے لگا۔ اس عورت نے وہ کھانا پروسا جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ وہ آدمی بیٹھا اور اس کھانے سے ایک نوالا لیا۔ یہ سب رابرٹ اور ایمیلیا دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کے قریب گئے اور ان سے بات کی۔ تم ضرور سچ مچ پرآسود اور خوش میاں بیوی ہوں گے۔ ہاں وہ تو ہم ہیں۔ تم کتنے خوش ہو؟ کوئی بھی شہزادہ اور شہزادی ہمارے جتنا پرآسود اور خوش نہیں ہو سکتے۔ نہ کیول ہم خوش ہیں بلکہ مطمئن بھی ہیں۔ رابرٹ اور ایمیلیا نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور وہ مسکرائے کیونکہ انہوں نے سوچا کہ آخر کار انہیں اس طلسمہ کا دروازہ مل گیا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آپ سے ملے جناب۔ مجھے بھی حضور۔ کیا آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیں گے؟ یہ زیادہ نہیں ہے پر کھانے لائق کھانا ہے۔ ایمیلیا نے رابرٹ کی طرف دیکھا اور سر ہلایا۔ نہ صرف تم خوش ہو، تم رحم دل بھی ہو۔
और हमें थोड़ा खाने में एतराज नहीं होगा। रॉबर्ट और एमिलिया बैठ गए और उनके साथ उन्होंने खाना खाया। उन्होंने कुछ वक्त तक गुफ्तगू की, पर जैसे ही खाना खत्म हो गया, रॉबर्ट ने सोचा कि वो जल्दी ही उस गडेरिये से उसके कपड़े का एक टुकड़ा मांग ले। खाना बहुत ही लजीज था। हम दोनों ही तुम्हारे शुक्रगुजार हैं, पर मुझे तुम्हारा एक और एहसान चाहिए। पर मैं पहले आपको ये तसल्ली दिला दूं, यदि आप हमारी मदद करें तो आपको इसका अफसोस नहीं होगा। बेशक, वो क्या है? उस सूती कपड़े का एक टुकड़ा हमें दे दो जो आपके जिस्म के करीब हो, और हम आपको इसका अच्छा खासा इनाम देंगे। सूती कपड़ा? हाँ, हमने कई मुसीबतें झेली हैं एक सच्चे पुरआसूद शादीशुदा जोड़ी की तलाश में, और तुम दोनों में हमें ये मिला है। अगर तुम अपने कपड़े से एक सूती कपड़े का टुकड़ा दोगे, तब हम उसे जंगल के उस आलिम के पास ले जाएंगे और उससे वो एक तिलिस्मा तामीर करेगा जो इस बात को पक्का करेगा कि रॉबर्ट और मैं हमेशा पुरआसूद और खुश रहेंगे, आपकी तरह। गडेरिये और उसकी बीवी ने एक दूसरे की तरफ अजीब नजरों से देखा, जिसने रॉबर्ट और एमिलिया को बेचैन कर दिया। क्या बात है? हमें बहुत खुशी होगी न केवल एक छोटा सा टुकड़ा देने में, बल्कि पूरी कमीज देने में, यदि ये हमारे पास होती। पर हमारे पास ये नहीं है। आप देखें, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, पर हम उसी से मुतमईन रहते हैं जो हमारे पास है। रॉबर्ट और एमिलिया का दिल डूब गया, पर फिर भी उन्होंने जाने से पहले चरवाहे को कुछ सोने के सिक्के तोहफे में दिए। तुम एक अच्छे आदमी हो, अपना और अपने खानदान का ख्याल रखो। गडेरिये और उसकी बीवी ने रॉबर्ट और एमिलिया का शुक्रिया अदा किया। जब वो अपने घोड़े पर बैठे, रॉबर्ट ने एमिलिया की जानिब फिक्रमंद होकर देखा। मेरी जान, मुझे लगता है कि हम इस तिलिस्मा की तलाश में अपने जिंदगी के अच्छे दिन खो रहे हैं। मैं तुमसे मुतहक़ हूँ मेरी जान। चलो हम वापस अपनी सल्तनत में चलें। मुझे किसी भी तिलिस्मा की ख्वाहिश नहीं। और इस तरह रॉबर्ट और एमिलिया ने घर वापसी का फैसला किया। जब वो उस जंगल से गुजर रहे थे जहाँ वो आलिम रहता था, उन्होंने फैसला किया कि वो वहाँ रुकेंगे और उन्हें सुनाएंगे अपने सफर के चर्चे और सवाल करेंगे कि उसने ऐसी फिजूल सलाह क्यों दी। देखो कौन लौट आया है, रॉबर्ट और एमिलिया। मैं मान लूं कि तुम्हें जरूर कपड़े का वो टुकड़ा मिल गया होगा। नहीं, हमें नहीं मिला। ये तो इब्तिदा से ही बहुत बेहुदा ख्याल था कि इसकी तलाश की जाए। ओह, ऐसा क्या? हाँ, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमने कई शहरों और कस्बों का सफर किया, बहुत से लोगों से मिले, और हमने पाया कि कोई भी उस नामुमकिन से कपड़े के टुकड़े के काबिल नहीं है। मैं अपने शहर से मुतहक़ हूँ। ये मुकम्मल वक्त की बर्बादी रही है। उन्हें सुनने के बाद वो दानिशमंद इंसान मुस्कुराया। क्या तुम्हारा सफर सचमुच बर्बाद हुआ? क्या तुम मालूमात में और ज्यादा अमीर होकर वापस नहीं आए? ये सुनकर रॉबर्ट और एमिलिया सन्न रह गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और सोचने लगे कि उस दानिशमंद इंसान के ऐसा कहने का मतलब क्या है। आपका क्या मतलब है? खुद से पूछो, क्या सफर से तुमने सचमुच कुछ नहीं सीखा? खैर, हाँ, मुझे लगता है कि मुतमईन होना इस जहां में सबसे नायाब तोहफा है। और मैंने ये सीखा कि मुतमईन होने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं सिवाय इसके कि हम मुतमईन रहें। दोनों रॉबर्ट और एमिलिया जान गए कि इस पूरे वक्त वो आलिम क्या करने की कोशिश कर रहा था। ये एक सबक था। रॉबर्ट ने एमिलिया का हाथ पकड़ा। दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा, एक बहुत ही गहरी मोहब्बत के एहसास के साथ। दानिशमंद इंसान ने उन्हें दुआएं दी। अपने खुद के दिलों में तुमने सच्चा तिलिस्मा पा लिया है। इसकी ध्यान से रखवाली करना और बेआशुर्दगी की बदरू को कभी भी अब्दी जिंदगी तक खुद पर हावी न होने देना। समझ गए ना? रॉबर्ट और एमिलिया ने दानिशमंद इंसान का शुक्रिया अदा किया और वो अपनी सल्तनत में वापस आ गए। हर गुजरते दिन के साथ उन्होंने एक दूसरे से और ज्यादा मोहब्बत की और मिलकर उस तिलस्मे की रखवाली की जो उन्हें अपने दिल में मिला था, और वो हमेशा राजी खुशी रहे। पर रुकिए, ये खात्मा नहीं है। सिपह सलार और उसकी बीवी को एक बच्ची हुई। ईमानदार शख्स का बेटा शिफा पा गया और फिर कभी बीमार नहीं हुआ। और जहाँ तक गडेरिये का सवाल है, खैर वो कोई और नहीं था, पर वो खुद दानिशमंद इंसान था उस भेष में, ताकि रॉबर्ट